اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر زبیدہ، یہ ایک صدقہ جاریہ کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے اور صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہ 2 صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی تابناک شعاعیں بکھیر رہی تھیں۔ وہی عرب جو کچھ عرصہ پہلے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت باہم بھائی بھائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات بلا شبہ پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر جب اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوا کرتی تھی، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ 2 صدی ہجری کے اواخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پائے ہیں۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقیر المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم کو یاد رہے گا۔ جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کا نام آمنہ العزیز تھا۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ ان کو زبیدہ دودھ بلونے والی کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے تھے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحج 165 ہجری میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خاص کو دعوت پر بلایا اور مدعوین کو درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلام میں مشکل ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، نہر ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسمی کو بلا کر پوچھا، امیر المومنین مجھے نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ اسمی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت جعفر ہے، اس لیے نہر سے مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی۔ حاشیہ برادروں کے کہنے پر کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں چند اشعار سنائے، مگر قافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا مافی الضمیر اچھی طرح سے نہ ادا کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کی بجائے گستاخی یہاں تھی۔ خدام نے شاعر کی عبارت کو ملکہ کی بے ادبی پر محمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ملکہ نے ان سے کہا، اس کو نظر انداز کرو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات کہنے کی ہو مگر اس سے لغزش ہو جائے، وہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی نیت بری ہو مگر وہ بات اچھی کہہ جائے۔ ماشاءاللہ، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں سے قرات کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں سے ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آئے تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حسنین کے جبال طاؤ سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔
ایک نہر جس کا پانی جبال کرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک پہنچائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے ساتھ نہر کی کھدائی کروائی تھی۔ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں بہا دیا اور کہنے لگی، یا الہی، مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کو حساب نہ لینا۔ ماشاءاللہ، جن کا جذبہ ایسا ہوگا تو وہ نیک کام کیوں نہیں کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ آخرت میں جو انعام ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلے کا حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔